اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہماری آیت نمبر 13 تک ہم نے کیا تھا، اور اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں کی۔ سورہ آل عمران ہم نے کہا آپ سے کہ بڑی امپورٹنٹ صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بات کی، اپنی عظمت کی بات کی، اور کتابوں کی بات فرمائی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ہم کو ڈسکرپشن دیا، اپنی کتاب کا ڈسکرپشن دیا کہ اس میں محکمات بھی ہوتی ہیں اور متشابہ بھی ہوتی ہیں، اور جو لوگ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں وہ فتنہ چاہتے ہیں اور وہ اس کی تعویلیں الگ الگ قسم کی نکال لیتے ہیں، لیکن جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ آمنا بھی کہتے ہیں، یعنی محکمات کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب اللہ کے پاس سے ہیں، یعنی زیادہ جو متشابہ باتیں ہیں ان کے پیچھے نہیں لگ پڑتے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اپنے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر جمائے رکھیں، اور قیامت کے دن جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو سرخرو ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا تھا کہ تم سے تمہاری مال اور اولاد کام نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ مال اور اولاد کا ہونا کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو غصہ ہو رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری مال اور اولاد تم کو وہاں کام نہیں آئے گا، اس کا مطلب مال اور اولاد کے پیچھے انسان نے اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیا۔ یعنی جب انسان کے پاس مال بہت ہو جائے نا اور اولاد ہو نا، تو اس کو لگتا ہے میں کامیاب ترین شخص ہوں۔ ظاہر ہے اس کی اپنی اولاد ہو، وہ اولاد بھی سیٹلڈ ہو، سب کچھ ہو، ایک لائف بڑی اچھی ویل سیٹلڈ چل رہی ہو، تو اس کو کیا لگتا ہے کہ میں بہت ہی کامیاب ہوں اور میری کوئی نیکی کام آ گئی، یا میں بہت اللہ کا کوئی پسندیدہ بندہ ہوں، یا اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو مجھے کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے پاس اولاد بھی ہے اور میرے پاس مال بھی ہے، تو مجھے تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، میں جو چاہیں کروں۔ یعنی وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کے حکم کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عظمت کو بھول جاتا ہے اس کے پیچھے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے پیچھے جب انسان اللہ کو اور بھول جاتا ہے، تب وہ اس کے لیے مال وبال جان بنتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وہ اولئک ہم وقود النار، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کا ذکر اسی لیے کیا کہ آپ کو قرآن سے مل جائے گا، کیونکہ دیکھیں یہ عقل مندوں کی کتاب ہے نا، تو اس کو غور سے دیکھیے کہ دو چیزیں انسان کو بہت ہیوی کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب کافروں کے بارے میں بات فرمائی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے تو بیٹے بھی حاضر تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اور ان کے بیٹے ایسے تھے جو ان کی ہر بات مانتے تھے۔ حاضر کا کیا مطلب ہے کہ وہ ان کا ہر حکم مانتے تھے، بہت فرما بردار بیٹے تھے، جتھا بھی بہت تھا، مال بھی بہت تھا، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو اسی طرح اگر آج بھی کسی کے مال اور اولاد کے پیچھے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جیسے اونچے لیول کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں نا، کہ جن کے پاس کوئی بڑی سیٹ ہو وہ سمجھتے ہیں میں چاہے چھوٹے لوگوں کے ساتھ جو چاہے کروں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو وہی چیز اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تم نے اللہ کی آیتوں کو ٹھکرایا، استغفراللہ، اللہ کی ذات کی قدر نہیں کی، اس کو عظیم نہیں جانا، تو تم آگ کا ایندھن بنو گے۔ اور اللہ نے اس پر فرعون کی مثال دی، اور اللہ نے فرمایا کہ فرعون جیسی تو تمہارے پاس بادشاہت نہیں تھی نا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا برا حال کیا، تو تمہارا بھی اتنا برا حال ہوگا اگر تم اللہ کو بھول گئے اور جہنم میں جاؤ گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو جماعتوں کی بات بتائی، اور اللہ نے بتایا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو جنگ لڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کس طرح سے ساتھ دیتے ہیں۔ یعنی ایک طرف یہ بتایا کہ جو دنیا کی نعمتیں پا کے اللہ کو بھول گیا اس کا حشر کیا ہوگا، اور اس کے سامنے ایک شخص کی مثال بھی دے دی فرعون کی کہ اس کا حشر کیا ہوا، اور اب اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اس کی اللہ کتنی ہیلپ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب آیت نمبر 14 میں جو بات بتائی وہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسی اٹریکشن والی چیزیں ہیں جس کے پیچھے تم پاگل بھی ہو سکتے ہو، لیکن اللہ نے وہ یہاں پر ہم کو بتا بھی دی کہ انسان کیسے ان چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، کہ زین للناس، سجا دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، حب الشہوات، یعنی محبت
ان کو اٹریکٹیو کر دیا ہے لوگوں کی نظر میں حب الشہوات من النساء، عورتوں سے، عورتوں کی شہوت سے ان کے اندر اٹریکشن پیدا کر دی گئی ہے مردوں میں۔ ٹھیک ہے، بات یہ آ رہی ہے کہ سجا دی گئی ہے، تو ہم کہیں اللہ نے ہی تو سجائی ہے، لیکن اللہ ہم کو یہی تو بتا رہے ہیں کہ سجائی ہے، لیکن تم کو اس میں اپنی بیلنس رہنا ہے۔ ہم تو اتنا کھو جاتے ہیں، اتنا کھو جاتے ہیں ان چیزوں میں کہ اللہ کے اصولوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اٹریکٹیو ہیں چیزیں، اٹریکٹیو ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے کیا بات فرمائی تھی وہ بات آپ نہیں بھولیے گا کبھی بھی، کہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے ہی مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ نے ان چیزوں میں اٹریکشن بھی بنائی، لیکن انسان کے اندر بھی اتنی طاقت رکھی کہ اگر اللہ کے اصولوں کے خلاف کوئی کام کرے گا تو وہ بچ سکتا ہے اس سے، اگر اللہ کے اصول کے خلاف ہوگی تو آپ دیکھ لیں گے یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ اٹریکشن رکھی والبنینا بیٹوں میں، دیکھیں وہی بیٹوں کی بات آ گئی، بیٹوں میں بڑی اٹریکشن ہے، والقناطیرہ اور ڈھیروں ڈھیر مقنطرتی من الذہبی، یعنی ڈھیروں ڈھیر سونے میں سے، والفضہ اور چاندی میں سے۔ بیٹے بھی بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں، اٹریکشن ہے بیٹوں میں بھی، کہ جس کے بیٹے ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، یعنی بیٹا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ۔ بیٹوں میں بڑی اٹریکشن ہے، جس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے، جس کے 3 بیٹے ہیں استغفر اللہ اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی کو افضلیت نہیں دی، سب اتنے ہی برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ لیکن آپ دیکھ لو کہ ان میں اٹریکشن ہوتی ہے، عورتوں میں اٹریکشن ہوتی ہے، ڈھیروں ڈھیر چاندی اور سونے میں اٹریکشن ہوتی ہے، بہت اٹریکشن ہوتی ہے۔ عورتوں کے لیے بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، آدمیوں کے لیے بھی بڑی اٹریکشن ہوتی ہے، اور عورتوں کے لیے ذرا سونے میں اور جولری میں اور چاندی میں ذرا زیادہ ہی اٹریکشن ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں میں جمع کرتے آپ اللہ کو نہ بھول جاؤ، دنیا میں اتنے کھو جاؤ کہ اللہ کے اصول کے لیے ٹائم ہی نہ ملے، کہ سمجھنا بھی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا اصول دیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر عمل بھی کرنا ہے، اپنی جو اولاد ہے اس کو بھی ایسے اللہ کے حکم کے مطابق معاشرے میں اتارنے کے لیے تیار کرنا ہے، اللہ کی ذات کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم بھول تو نہیں رہے ان سب چیزوں کے پیچھے، اور واقعی آپ دیکھو کہ ہمارے پاس تو کوئی اتنی بادشاہت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی اٹریکٹیو چیزوں میں رہ کر ہم بہت ٹائم تک ہمارا وقت جاتا ہے ان چیزوں میں، اور ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، وہ ہمارے لیے سیکنڈری ہو گئی ہیں اللہ کے اصول۔ یہ ہے ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے، ہم دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ ایک عید جاتی ہے تو اس کی تیاری، پھر دوسری عید کی تیاری، پھر سردی کی تیاری، تو گرمی کی تیاری، تو یہ کھانا، تو فلانا کھانا، تو ایک فیکٹری، 1 سے 2، 2 سے 3، مطلب پیٹ ہی نہیں بھرتا، اور یہ دنیا کی چیزیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف لگائیں۔ اصول تو یہ تھا نا کہ دنیا کی بھی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں اگر ہم ایک بیانہ روی میں لے کے چلیں، لیکن ہم نے اتنی بڑھا لی ہیں کہ ہمارا ٹائم سارا وہ کھا جاتی ہیں۔ دنیا کی چیزیں بھی لے کے چلیں اور آخرت کو بھی ساتھ لے کے چلیں جو اللہ نے اصول دیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دعا مانگو اس طرح کہ دنیا بھی مانگو کہ دنیا بھی اچھی دیجیے گا، والآخرت حسنہ، اور آخرت بھی اچھی دیجیے گا، لیکن اللہ آخر میں فرماتے ہیں کہ آخرت زیادہ باقی رہنے والی اور زیادہ بلند ہے، یہ بھی اللہ نے ہی فرمایا ہے۔ تو ترجیح ہماری آخرت پر ہونی چاہیے، اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ ہماری اچھی گزارے، لیکن ہم اتنا کھو جاتے ہیں۔ وہ جو آیت آتی ہے نا کہ الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈالا تم کو اس کثرت نے، یعنی تم کثرت کے پیچھے اتنا مر گئے ہو، اتنی تم کو ہر چیز پوری ہی نہیں ہو رہی، سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہو رہے ہم لوگ آج کل۔ ہمارے بچوں کو بھی دیکھیں، بچے بھی ناشکر ہیں، کہتے ہیں روز روز مجھے یہ نہیں کھانا، آپ نے مجھے یہ نہیں دلا دیا، آپ نے مجھے فلاں نہیں دلا دیا، اس کے پاس تو یوں ہے، اس کے پاس تو یہ فلانا تو یوں ہے۔ بچے بھی کم نہیں ہیں، یعنی جب وہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے مٹیریلائز ہو چکے ہیں تو بچے بھی مٹیریلائز ہو گئے ہیں، ان کو بھی کوئی چیز پوری نہیں آتی۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم اتنے ناشکر ہیں تو بچے بھی ناشکر ہیں، ان کو بھی کوئی چیز پوری نہیں پڑتی۔ یہ آپ دیکھ لو کہ ہم ان کی ٹریننگ کیسی کر رہے ہیں کہ آج ان کو کچھ پورا نہیں پڑ رہا،
اور ہمیں بھی نہیں پڑ رہا. اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہارا صرف قبر ہی پیٹ بھر سکتی ہے، تمہارا پیٹ ہی نہیں بھر رہا. اور واقعی مجھے اور آپ نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جتنا دیا ہے نا، ہم اس کی قدر اتنی کرتے نہیں ہیں. زیادہ تر ہمارا رونا دھونا کس چیز پر ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیا مجھے، فلانا نہیں دیا، تم میرے لیے دعا کرو یار، یہ بھی ہو جائے فلانا ہو جائے. سیٹسفیکشن نہیں ہے. آپ بتاؤ کیوں؟ کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ نہیں آ رہا کہ میں نہیں دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو عذاب دوں گا. تو عذاب کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا، ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے ہیں، ہم بہت ناشکرے ہو رہے ہیں، ہم اللہ کی قدر نہیں کر رہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے، اور ہم کو لگتا ہے مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، مجھے فلانا بھی مل جائے. تو دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کو. اللہ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اس میں اٹریکشن ہے. اور والخیل، اور گھوڑے، مسومتی، نشان زدہ. نشان زدہ گھوڑے کو آج ہم کس طرح لیں گے؟ بھئی ابھی بھی گھوڑے لوگوں کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے مشہور ہوتے ہیں گھوڑے لوگوں کے لیے جو ادھر ادھر رہتے ہیں، جن کے پاس بہت ہی زبردست قسم کا گھوڑا ہوتا ہے تو وہ بھی بڑا مشہور شخص ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمجھیں، نشان زدہ برانڈڈ، تو گاڑیوں کو ہم لے لیں اس کی جگہ. گاڑیاں جو ہیں وہ بڑی آج کل گاڑیوں کی بھی بڑی اپنی عزت ہے، جس کے پاس جیسی گاڑی اس کی اتنی عزت ہے، اتنی عزت ہے. اور لوگوں کو بڑا گاڑی سے بھی پیار ہوتا ہے کہ ان کو یہ لینی ہوتی ہے، فلانا لینی ہوتی ہے. ہم سب کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں. ہاں جی سوری، تھوڑی ڈسٹرپشن ہو گئی تھی. تو آپ دیکھیں گے جن کے پاس گھوڑے بھی ہوتے ہیں، پھر گاڑیوں کا ہم نے ذکر کیا کہ گاڑیاں بھی آپ دیکھیں نشان زدہ ہوتی ہیں، بڑی برانڈڈ ہوتی ہیں. گاڑیوں کی بڑی شان و شوکت ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ میں تو یہ بھی کہوں گی کہ برانڈڈ چیزوں کا، برانڈڈ بیگز، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ کپڑے، ان سب کا بھی جو نشان زدہ کا مطلب کیا ہے؟ مسومتن، یعنی کوئی برانڈ کو ہی آپ کہہ لو کہ نشان زدہ یعنی خاص خاص چیزیں کی بات ہو رہی ہے. تو ان سب چیزوں کے پیچھے ہم لوگ بہت مرتے ہیں. اور واقعی میں اپنے آپ کو بھی کہوں گی کہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی اسٹیٹس سمبل ہے. تو میں نے ہمیشہ اچھے لوگوں کو دیکھا کہ جو بڑے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، اور شاید ریلیجس نہیں بھی ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہوتی ہے دوسری کہ ان کو اپنی اسٹیٹس بتانے کے لیے کوئی برانڈڈ چیزوں کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا. وہ اپنی لائف کو سمپل بھی رکھتے ہیں. اگر برانڈ لیتے بھی ہیں تو ان کو کوئی شو بازیاں کرنا نہیں ہوتی، اس سے کوئی اسٹیٹس کا کمپلیکس نہیں ہوتا. یہ جو ہم برانڈ دکھا دکھا کر، یا معاشرے کی میں بات کر رہی ہوں کہ جو برانڈ دکھا دکھا کر لوگوں میں اپنا اسٹیٹس ڈھونڈتے ہیں نا، وہ ایکچولی ہم سب کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کے پیچھے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے آپ اپنا سب کچھ برباد کرتے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ اس سے آپ کا اسٹیٹس ہے. تو کھوکھلے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، برانڈ لیتا ہے، کوئی لے بھی سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، اس کو لگتا ہے بھائی لوں گا یہ میرے لیے پائیدار ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، کوئی غلط حرام نہیں ہے. لیکن اس کو ایک اسٹیٹس سمبل بنانا، اس کو ایک شو بازی بنانی، اور اس سے آپ کو لگے کہ آپ کا اسٹیٹس اسی سے ہے، تو پھر آپ کھوکھلے لوگ ہوں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے، شو بازیاں پسند نہیں ہیں، تکبر پسند نہیں ہے. یہ سب چیزیں اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں ہوتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی ریس میں نہ ڈالیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے آس پاس بھی ایسے لوگ نہ ہوں کہ ہم جو ریس کرتے ہوں، اور ہمارے وہ دوست ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہمارے شوہر بیوی کا شوہر یا شوہر کی بیوی ہوں، یہ لوگ ہی نہ ہوں. کیونکہ یہ ماحول ہی بڑا گندا ہوتا ہے، اور ایک دفعہ جب آپ اس لت میں پڑ جاؤ نا تو نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والانعام، اور جو جانور ہوتے ہیں، انعام ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، والحرث، اور کھیتی زمینیں. بھئی زمینوں والے بھی بڑے، زمین بھی بڑی اٹریکٹیو ہے. جس کے پاس جتنی زمینیں ہوں وہ بڑا ہی کوئی مالدار آدمی ہوتا ہے، اور بڑی اس کی اٹریکشن ہوتی ہے زمیندار کی بھی. کھیتی بھی جس کے پاس ہوتی ہے، جو گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں
ان کی کھیتیوں کی بھی بڑی اٹریکشن ہے جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، اور کیا شان اور شوکت ہے ان کی کہ زمیندار کیا کیا ظلم کرتے ہیں گاؤں والوں پر۔ یہ اچھے زمیندار ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں کہ اس کی اٹریکشن اتنی ہے، اس کو لے کر انسان اتنا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ وہ اللہ کے اصولوں کو کہاں توڑتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اتنا غرور میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے چوپائے کی بات کی، یعنی جن کے پاس جانور ہوتے ہیں، بھئی جانور بھی لوگوں کے پاس بہت آپ گاؤں وغیرہ میں جائیں تو جن کے پاس جتنی گائے اور جتنی بیل اور بھینس اور سب ہوتی ہیں تو وہ تو بڑی شان ہوتی ہے ان لوگوں کی۔ جن کے پاس جتنی بکریوں کا بھی ہوتا ہے، ایک شان ہی الگ ہوتی ہے ان لوگوں کی، اور امیر لوگوں کے پاس تو یہ بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ ان سب چیزوں میں اٹریکشن ہے، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ ذالکا، یہ سب متاع الحیات الدنیا، سامان ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ اس کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ یہ نہیں فرماتے نا کہیں پہ بھی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، لینا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی یوز ہی نہیں کر سکے اور ہر چیز حرام 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 ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو قصے بتائے جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے قصے ہیں کہ دنیا تو مومن کے لیے جیل خانہ ہے، ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ والذین آمنوا، ان کے لیے آگے حسنہ بھی ہے، وہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائیں، ان کے لیے دنیا میں بھی حسنات ہے، یعنی دنیا میں بھی ان کے لیے بھلایاں ہے۔ تو بھلایاں بری بات نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ یہ چیزیں لے کر، ان چیزوں میں گھس کر، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر انسان اللہ کے اصولوں کو نہ بھول جائے کہ بھلے حرام سے بھی کما لوں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کر لوں، زنا بھی کر لوں عورت کے ساتھ، اور اپنے پینگے بھی بڑھا لوں، غیر شادی شدہ مرد بھی اور عورت بھی، اور برانڈ لے کے ہر وقت پھرتی رہوں، لوگوں کو دکھاتی رہوں، غرور کرتی رہوں، ناجائز طریقے سے بھی آئے تو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس لینا ہے، اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، ان چیزوں کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اس طرح کا جب انسان ہو جاتا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں اگر حرام سے بھی نہیں کما رہا، کچھ بھی نہیں ہے، صاف ستھرا پیسے سے لے رہا ہے، اور اتنا کھو چکا ہے اس میں اور پارٹیز میں اور سب چیزوں میں کہ اللہ کو بھول چکا ہے، اللہ کے اصولوں کو بھول چکا ہے۔ بس 100 بات کی ایک بات کہ آپ کچھ بھی کرو، اگر اللہ کے اصولوں کا پاس رکھ رہے ہو نا تو کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ اللہ نے جو آپ کو قرآن میں بتا دیا وہ کر رہے ہو، وہ عمل کر رہے ہو، لوگوں تک پہنچا رہے ہو، یہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہو، غریبوں کی مدد کر رہے ہو، سوشل ورک کے کام کر رہے ہو، تو پھر کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کے سارے اصول بھول چکے ہو اور کوئی ایک بھی اصول نہ مان رہے ہو، یا کچھ مان رہے ہو کچھ نہیں مان رہے ہو، تو پھر یہ تمہارے لیے وبال بنے گا، میرے لیے وبال بنے گا۔ اور اللہ انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں اٹریکشن ہے دنیا میں، لیکن یہ دنیا کا سامان ہے، یہ تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ یہ کہنے کا اللہ کا کیا مقصد ہے کہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے؟ اس میں اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بات مانو گے نا تو اللہ نے تمہارے لیے بہت پیاری لائف رکھی ہے، اس سے کئی گنا اٹریکٹیو چیزیں ہیں وہاں پر کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد تمہیں کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ تم تو پورا کام اپنا دنیا سے کر کے آ چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر بھی آخرت کی اور اس ٹھکانے کی محبت عطا کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔